بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق و محبت کی کار فرمائی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سائیں فتح علی کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ سراج الدین کی خانقاہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا پھتو۔ ان پڑھ جاہل تھا، قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر حضرت کے ساتھ جب بیعت کی تو گویا بک گیا، اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کر دیا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ حضرت کی خدمت میں رہنے لگ گیا۔ حضرت کو وہاں پر کئی ایکڑ زمین ملی ہوئی تھی۔ پہاڑی پانی پوری زمین پر پھیل جاتا تھا جس سے وہ زمین قابل کاشت نہیں بن سکتی تھی۔ پھتو کہنے لگا، حضرت اگر پہاڑ کو فلاں جگہ سے کاٹ دیا جائے تو یہ پانی رخ بدل لے گا اور آپ کی زمین کارآمد بن جائے گی۔ حضرت نے فرمایا، ہے تو مشکل کام۔ کہنے لگا، حضرت بس اجازت دے دیجئے۔ حضرت نے جب پھتو کی طلب دیکھی تو اجازت دے دی۔ چنانچہ پھتو کدال ہاتھ میں لیا اور وہاں جا کر چٹانوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ لوگ آ کر پوچھتے کہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا کہ پہاڑ کاٹ کر دریا موڑنا چاہتا ہوں۔ لوگ ہنس کر چل دیتے اور کہتے کہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بے وقوف مر گئے ہیں، دیکھو وہ سامنے موجود ہے۔ پھتو کسی کی بات پر کان نہ دھرتا، بس اپنے کام میں لگا رہتا۔ میرے دوستو، پہاڑوں کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، دریاؤں کا رخ موڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جب عشق کا جذبہ ساتھ شامل ہو تو پھر پہاڑ بھی موم بن جایا کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت راستے نکال دیا کرتے ہیں۔ ہر ضرب نمیشہ ساغر کیف وصال دوست، تیشے کی ہر ضرب ایسی ہوتی ہے جیسا کہ وہ دوست کے وصل کا جام پی رہا ہو۔ وہ تیشے مار رہا تھا اور محبت کی لذتیں اٹھا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پہاڑ کا حصہ کٹ گیا اور دریا کا رخ بدلا اور حضرت کی زمین قابل کاشت بن گئی۔ حضرت مرشد عالم اس عاجز کو اس جگہ پر لے گئے اور اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جگہ ہے جس جگہ وہ پھتو نے عشق کے تیشے سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ فقیر نے وہاں معشق کو بازی جیتتے دیکھا، عشق کو وہاں سرخرو ہوتے دیکھا۔ فقیر نے کہا، پھتو میں تیرے عشق کو سلام کرتا ہوں، میں تیری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، میں تیرے دل کی اس کفیت کو سلام کرتا ہوں جس میں سرمست ہو کر تو نے تاریخ میں ان انمٹ نقوش جوڑے ہیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد حضرت نے مکانات بنوانے تھے۔ کچھ خانقاہ پر مہمانوں کی آمد و رفت زیادہ تھی اور رہائش کا انتظام کم تھا، چنانچہ مستری کام پر لگا دیے گئے۔ مستری تو دوپہر کے وقت آرام کرتے تھے، مگر پھتو سوچتا کہ مستری اٹھیں گے اور میں اسی وقت گارا بناؤں گا تو اس سے تو وقت ضائع ہو جائے گا، مستری تو بیٹھے رہیں گے اور انتظار میں، اور کام بھی میرے حضرت کا ہے۔ چنانچہ جب مستری سو جاتے تو اس وقت پھتو گارا بنایا کرتا تھا۔ جی ہاں، محبت اظہار تو نہیں چاہتی، مگر محبت تو اخفا چاہتی ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ پھتو اسی طرح روزانہ گارا بناتا رہا۔ حضرت خواجہ صاحب ایک دن دوپہر کے وقت اٹھے، بالکونی سے باہر دیکھا، دوپہر کی وجہ سے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اکیلا عاشق گارا بنا رہا ہے، پسینے میں شرابور، مگر عشق و محبت کے ساتھ وہ اپنی کشتی چلا رہا ہے۔ حضرت نے جب دیکھا تو آپ کو طلب صادق نظر آئی، چنانچہ ایک آدمی کو بھیجا کہ پھتو کو بلا کر لاؤ۔ اس آدمی نے جب جا کر کہا تو پھتو ڈر گیا، شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ کہنے لگا، اچھا میں ابھی ذرا بدن دھو لوں اور کپڑے پہن لوں، پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ حضرت کو پتہ چلا تو فرمایا، نہیں، ایسے ہی اسے کہو کہ اسی حالت میں میرے پاس آئے۔ چنانچہ پھتو اسی حالت میں آپ کے پاس آیا، آپ نے اسی وقت سینے سے لگایا اور نسبت کو القاء فرما دیا۔ اب پھتو رونے بیٹھ گیا، کہنے لگا، حضرت میں تو جاہل مطلق ہوں، مجھے بالکل کچھ نہیں آتا، قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے خلافت دے دی، مگر میں تو اس کا مستحق نہیں ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا، نعمت دینا اللہ کا کام ہے، اس نے دل میں ڈالا، اس لیے ہم سب اس سے روک نہیں سکتے۔ ہم نے دیکھا کہ برتن صاف ہے، لہذا ہم نے نعمت برتن میں ڈال دی، اب اللہ تعالیٰ خود مہربانی فرمائے گا۔ خیر، پھتو کو نسبت ملی تو نسبت نے اپنے پھل پھول لگانا شروع کر دیے، اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ اور وقت گزرا تو سائیں فتح علی بن گیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء اس سے بیعت ہونے لگ گئے۔ حضرت مرشد عالم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حج کیا، اسی دوران سائیں فتح علی بھی مکہ مکرمہ میں تھا۔ ایک جگہ علماء کا مجمع تھا، میں نے دیکھا کہ علماء تو زمین پر چٹائیاں بچھائے سوئے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے درمیان سائیں فتح علی کے لیے چار پائی بچھائی گئی ہے۔ یہ نعمت ایسی چیز ہے کہ یہ پھتو کو سائیں فتح علی بنا دیا کرتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.